بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دی اسٹڈی آف ایم سی کیوز۔ اسٹڈی آف ایم سی کیوز کے پاک اسٹڈی کے اس سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کے اس سیشن میں ہم کچھ مزید امپورٹنٹ ایم سی کیوز دیکھیں گے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ اور ریپیٹیٹیو ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس سیشن کو۔ تو ہماری فرسٹ کوسچن از وین اردو ہندی کنٹروورسی بگین ایٹ بنارس۔ بنارس کے مقام سے جو اردو ہندی کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی تھی وہ کس سن میں ہوئی تھی؟ آپشن اے از 1867، آپشن بی از 1868، آپشن سی از 1869۔ 1867 میں بنارس کے مقام سے اردو ہندی کنٹروورسی جو تھی اس کا آغاز ہوا تھا۔ نیکسٹ کوسچن از وین ڈیڈ سر سید احمد خان اسٹارٹ تہذیب الاخلاق؟ سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق کب جاری کیا تھا؟ آپشن میں ہمارے پاس ہے آپشن اے ہے 24 دسمبر 1870، آپشن بی از 24 دسمبر 1871، آپشن سی از 24 دسمبر 1872، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 24 دسمبر 1870۔ سر سید احمد خان نے مشہور زمانہ ان کا جو رسالہ تھا تہذیب الاخلاق وہ 24 دسمبر 1870 کو انہوں نے جاری کیا تھا۔ When Sir Syed Ahmad Khan established a madrasa at مراد آباد، سر سید احمد خان نے مراد آباد کے مقام پر ایک مدرسہ قائم کیا تھا، وہ کس سال میں قائم کیا تھا؟ آپشن اے از 1857، آپشن بی از 1858 اینڈ آپشن سی از 1859، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 1859 1859۔ 1859 میں مراد آباد کے مقام پر ایک مدرسہ قائم کیا تھا، اور اس مدرسے میں لوگوں کو دینی اور سائنسی تعلیم جو ہے وہ اکٹھی دی جاتی تھی۔ وین سر سید احمد خان اسٹیبلش سائنٹیفک سوسائٹی، سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا، تو اس کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ آپشن اے از 1862، آپشن بی از 1860 اینڈ آپشن سی از 1864، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 1864 1864۔ تو مراد آباد میں آپ نے مدرسہ قائم کیا تھا 1859 میں، اور اس کے 5 سال کے بعد سائنٹیفک سوسائٹی 1864 میں انہوں نے قائم کی تھی۔ وین جلال الدین فیروز شاہ بیکیم دی فرسٹ رولر آف خلجی ڈیناسٹی ایٹ تبدیلی؟ آپشن اے از 1210، آپشن بی از 1250 اینڈ آپشن سی از 1290۔ جلال الدین فیروز شاہ بیکیم دی فرسٹ رولر آف خلجی ڈیناسٹی ان 1290۔ جلال الدین فیروز شاہ خلجی جو دور حکومت تھا اس کے پہلے حکمران تھے، اور پہلے حکمران کے طور پر انہوں نے 1290 میں خلجی ڈیناسٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ 1290 میں خاندان غلامان کی حکومت ختم ہوئی تھی، اور اس کے بعد خلجی ڈیناسٹی کا زمانہ شروع ہوا تھا، اور خلجی ڈیناسٹی کی جو بنیاد رکھی گئی تھی جو اس کے پہلے حکمران تھے وہ جلال الدین فیروز شاہ تھے۔ When did خلجی ڈیناسٹی come to an end in the subcontinent؟ برصغیر میں خلجی ڈیناسٹی حکومت کا خاتمہ کب ہوا تھا؟ آپشن اے از 1320، آپشن بی از 1323 اینڈ آپشن سی از 1324، اینڈ دا رائٹ آنسر آف دس کوسچن از 1320۔ خلجی ڈیناسٹی جس میں پہلے بتا چکا ہوں اس کا آغاز ہوا تھا 1290 یعنی 1290 میں اس کا آغاز ہوا تھا، خاندان غلامان کی حکومت کے خاتمے کے بعد، سلیب ڈیناسٹی کے خاتمے کے بعد، جبکہ خلجی ڈیناسٹی کا خاتمہ ہوا تھا 1320 1320 میں خلجی ڈیناسٹی کا خاتمہ ہوا تھا۔ جلال الدین فیروز شاہ خلجی ڈیناسٹی کے پہلے حکمران تھے، اور 1320 میں خلجی ڈیناسٹی کی حکومت جب ختم ہوئی تھی، اور تو اس کے جو آخری اور تیسرے حکمران تھے ان کا نام تھا قطب الدین مبارک شاہ۔ تو پہلے حکمران تھے جلال الدین فیروز شاہ، جبکہ آخری حکمران تھے قطب الدین مبارک شاہ جو کہ علاؤالدین خلجی کے بیٹے تھے۔ لیبر ڈے سیلیبریٹڈ فرسٹ ٹائم ان پاکستان، پاکستان میں پہلی مرتبہ لیبر ڈے یعنی یوم مزدور جو ہے وہ کب منایا گیا؟ آپشن اے از 1 مئی 1972، آپشن بی از 3 مئی 1972، آپشن سی از 5 مئی 1975، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 1 مئی 1972، یعنی 1 مئی 1972 سے پاکستان میں پہلی مرتبہ سرکاری سطح پر یوم مزدور منایا گیا۔
1970s کی بات کریں تو ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ برسر اقتدار تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو کے مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے، ان کے تحفظ کے حوالے سے، ان کی جو خدمات ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، تو اس حوالے سے 1970s میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دور میں یہ کارنامہ سر انجام ہوا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ لیبر ڈے کو سرکاری سطح پر منایا گیا۔ When did Qadianis were declared as non-Muslims؟ پاکستان میں جو قادیانی ہیں ان کو غیر مسلم کب قرار دیا گیا؟ آپشن A is 8th of September 1974، آپشن B is 7th of September 1974 and آپشن C is 10th of September 1974، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 7th of September 1974، یعنی 7 ستمبر 1974 کو پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اس حوالے سے ایک اور سوال بھی یہ بنتا ہے کہ کس امینڈمنٹ کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ تو قادیانیز were declared non-Muslims under second amendment to the Constitution of Pakistan، آئین میں جو دوسری ترمیم ہے اس کے ذریعے 7th of September 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ When did Benazir Bhutto sworn in as first woman Prime Minister of Pakistan؟ بینظیر بھٹو نے پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر کب حلف اٹھایا تھا؟ آپشن A 2 دسمبر 1987، آپشن B 2 دسمبر 1988 اینڈ آپشن C 2 دسمبر 1989، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 2 دسمبر 1988۔ 2 دسمبر 1988 کو محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا، اور ان کا یہ عرصہ حکومت جو ہے وہ 1988 سے لے کر 1990 یعنی 2 سال تک ان کی حکومت قائم رہی۔ When Nawaz Sharif was elected Prime Minister of Pakistan securing 153 votes، محمد نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم کب بنے تھے پہلی مرتبہ؟ جب انہوں نے 153 ووٹس حاصل کیے تھے۔ آپشن A is 5th of November 1990، آپشن B is 6th of November 1990 and option C is 7th of November 1990 and the right answer of this question is 6th of November 1990۔ نومبر 1990 کو نواز شریف پہلی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے تھے، اور 1990 میں بینظیر بھٹو کی جو گورنمنٹ جو 2 دسمبر 1988 کو بنی تھی اس کا خاتمہ ہوا تھا، اور اس کے بعد نواز شریف فرسٹ ٹائم 6 نومبر 1990 کو پاکستان کی وزیر اعظم بنے تھے۔ When did الطاف حسین formed MKM؟ الطاف حسین نے MKM مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے سیاسی جماعت کب بنائی تھی؟ آپشن A is 15th of March 1984، آپشن B is 16th of March 1984 and آپشن C is 18th of March 1984، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 18th of March 1984، یعنی MKM کی بنیاد الطاف حسین نے 18 مارچ 1984 کو رکھی تھی، 18th of March 1984 کو، اور شروع میں اس کا نام تھا مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے۔ When renowned poet فیض احمد فیض passed away، مشہور شاعر فیض احمد فیض کا انتقال کب ہوا؟ آپشن A is 20th of November 1984، آپشن B 22nd of November 1984 and آپشن C is 25 of November 1984، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 20th of November 1984۔ 20 نومبر 1984 کو پاکستان کے مشہور شاعر فیض احمد فیض جن کا تعلق سیالکوٹ سے تھا ان کا انتقال ہوا۔ یہاں بھی آپ تھوڑا سا ریزمبلنس یہ کر لیں کہ MKM اور فیض احمد فیض، MKM کی بنیاد 1984 میں رکھی گئی تھی اور فیض احمد فیض کا انتقال 1984 میں ہوا تھا، تو یہ دو چیزیں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ When did ذوالفقار علی بھٹو lay foundation stone of پورٹ قاسم؟ ذوالفقار علی بھٹو نے پورٹ قاسم بندرگاہ کی بنیاد کب رکھی تھی؟ آپشن A is 6th of August 1975، آپشن B is 6th of August 1976، آپشن C is 6th of August 1977، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 6th of August 1976۔ یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے پورٹ قاسم بندرگاہ کی بنیاد 6 اگست 1976 کو رکھی تھی۔ Next question is when Lahore High Court awarded death sentence to ذوالفقار علی بھٹو along with 4 others۔ لاہور ہائی کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو 4 دیگر ساتھیوں کے ہمراہ سزائے موت کی سزا
کب سنائی تھی؟ آپشن اے از 18th of March 1978, آپشن بی از 19th of March 1978, آپشن سی از 20th of March 1978. اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 18th of March 1978. یعنی لاہور ہائی کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا 18 مارچ 1978 کو سنائی تھی. ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے کچھ امپارٹنٹ ڈیٹس اور بھی ہیں جو میں آپ کو بتاتا چلوں. ذوالفقار علی بھٹو کو 17 سپتمبر 1977 کو محمد احمد خان قتل کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا اور 18 مارچ 1978 کو ان کو لاہور ہائی کورٹ نے کہ ایک بینچ نے جس کے سربراہی مولوی مشتاق حسین کر رہے تھے ان کی سربراہی میں بینچ نے ان کو سزائے موت سنائی. جبکہ تقریباً ایک سال کے بعد 4 اپریل 1979 کو اڈیالہ جیل کے مقام پر ان کو پھانسی پر لٹکایا گیا. ان کا ٹرائل تقریباً 5 مہینے تک چلا اور ان کی سزا کے حوالے سے آج تک کنٹروورسیز چل رہی ہیں کہ ان کو جوڈیشل مرڈر کیا گیا اور آئین اور قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. When اردو ڈکلیئرڈ ایز آفیشیل لینگویج، اردو برصغیر میں سرکاری زبان کے طور پر کب رائج ہوئی؟ 1832، 1833 اور 1834. اور سوال کا صحیح جواب ہے 1832. یعنی سرکاری سطح پر اردو جو ہے اس کا اعلان کیا گیا برصغیر میں 1832 میں. When British government sold کشمیر to گلاب سنگھ، برٹش گورنمنٹ نے کشمیر گلاب سنگھ کو کب فروخت کیا تھا؟ آپشن اے از 1844، آپشن بی از 1845 اینڈ آپشن سی از 1846. اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 1846. یعنی 1846 میں جو برٹشرز تھے انہوں نے کشمیر گلاب سنگھ کو فروخت کیا تھا اور یہ جو فروخت ہوئی تھی یہ ایک ٹریٹی کے تحت ہوئی تھی جسے ٹریٹی آف امرتسر کہتے ہیں. اس ٹریٹی کے تحت کشمیر کو گلاب سنگھ کو فروخت کر دیا گیا اور 7.5 ملین روپیز کے عوض کشمیر کو گلاب سنگھ کو فروخت کیا گیا. کشمیر کے حوالے سے 2 کوسچنز آتے ہیں، ایک تو کس کو فروخت کیا گیا اور دوسرا کوسچن ہے کہ 1947 میں کون ہو واز دی رولر آف کشمیر. تو یہاں 2 چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں. تو کشمیر کو جو فروخت کیا گیا تھا وہ گلاب سنگھ تھے اور اس کو آپ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں، گلاب ایک پھول ہے اور کشمیر ایک بڑا خوبصورت جگہ ہے. تو اس طرح سے ریزمبلنس بنتی ہے اس کی فروخت کے حوالے سے. جبکہ 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی تھی تو اس وقت ہری سنگھ کشمیر کے حکمران تھے. تو اس کو آپ نے ڈیفرینشیٹ کر کے یاد رکھنا ہے. When Sindh was separated from Bombay، سندھ کو بمبئی سے کب علیحدہ کیا گیا تھا؟ آپشن اے از 1935، آپشن بی از 1936 اینڈ آپشن سی از 1937. اور اس سوال کا صحیح جواب ہے سندھ کو بمبئی کی پریزیڈنسی سے 1936 میں علیحدہ کیا گیا تھا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کوسچن، آئی ریپیٹ اٹ. سندھ جو ہے وہ اس کو بمبئی پریزیڈنسی سے 1936 میں علیحدہ کیا گیا تھا. When did the first state of Bahawalpur join Pakistan؟ پہلی ریاست جس نے پاکستان کو جوائن کیا تھا وہ بہاولپور تھی. وہ بتائیے وہ کس ڈیٹ کو انہوں نے جوائن کیا تھا؟ اکتوبر 1947، اکتوبر 1948 اور اکتوبر 1949. اس سوال کا صحیح جواب ہے 9 اکتوبر 1947. 9 اکتوبر 1947 کو یعنی پاکستان کی انڈیپینڈنس کے جسٹ 25 ڈیز کے بعد پہلی ریاست ہے جس نے پاکستان کو جوائن کیا تھا وہ اسٹیٹ آف بہاولپور تھی اور ڈیٹ تھی 9 اکتوبر 1947. When Bhutto was arrested under martial law order، بھٹو کو مارشل لا آرڈر کے تحت کب گرفتار کیا گیا تھا؟ آپشن اے 17 سپٹمبر 1976، آپشن بی 17 سپٹمبر 1977 اینڈ آپشن سی 17 سپٹمبر 1978. اور اس سوال کا صحیح جواب ہے بھٹو کو گرفتار کیا گیا تھا 17 سپٹمبر 1977 کو. یعنی ذوالفقار علی بھٹو کو 17 ستمبر 1977 کو محمد احمد خان کیس میں گرفتار کیا گیا تھا اور 18 مارچ 1978 کو ان کو سزائے موت سنائی گئی تھی اور پھر اگلے سال 4 اپریل 1979 کو ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تھا. Where did سر سید احمد خان established patriotic association؟ سر سید احمد خان نے پیٹریوٹک ایسوسیشن کہاں پہ قائم کی تھی؟ آپشن اے از آگرہ، آپشن بی از علی گڑھ اینڈ آپشن سی از دہلی. اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 1888 میں علی گڑھ کے مقام پر سر سید احمد خان نے پیٹریوٹک ایسوسیشن قائم کی تھی.
1888 at Aligarh. When Liaquat Ali Khan was born, پاکستان کی پہلی وزیر اعظم لیاقت علی خان کب پیدا ہوئے تھے؟ آپشن اے از 1 اکتوبر 1895, آپشن بی 2 اکتوبر 1895 and آپشن سی 3 اکتوبر 1895. اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 1 اکتوبر 1895 ان کرنال. لیاقت علی خان 1 اکتوبر 1895 کو کرنال کے مقام پر پیدا ہوئے تھے اور کرنال کا جو ایریا ہے وہ انڈیا کے ہریانہ صوبے سے تعلق رکھتا ہے. When new province of NWFP was created, جو نیو NWFP کا نیا صوبہ کب کریٹ کیا گیا؟ آپشن اے از 9 نومبر 1901, آپشن بی از 10 نومبر 1901 and آپشن سی از 11 نومبر 1901. And the right answer is 9 نومبر 1901. 9 نومبر 1901 کو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کے نام سے برٹشرز نے ایک نیا پروونس قائم کیا تھا، جبکہ اس کا نیا نام KPK خیبر پختونخوا 19 اپریل 2010 میں دیا گیا. 19 اپریل 2010 کو KPK کے نام سے اس کو نیو نیم دیا گیا. When آزاد کشمیر گاٹ انڈیپینڈنس، آزاد کشمیر نے آزادی کب حاصل کی؟ آپشن اے از 24 اکتوبر 1947, آپشن بی از 24 اکتوبر 1948 and آپشن سی از 24 اکتوبر 1949. اس سوال کا صحیح جواب ہے 24 اکتوبر 1947. 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر نے آزادی حاصل کی. That comes to the end of this session. آج کا سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے جاتے ہوئے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل دی اسٹڈی آف MCQs کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں. آنے والے سیشن میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، مزید کوسچنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.